شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین شیئر کر رہے ہیں اٹک سے۔ زین کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میرے ٹیچر کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد صاحب کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ ان کے والد صاحب بتاتے ہیں ایک دفعہ ان کے ایک دوست تھے، تو ان کی شادی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے شادی میں ضرور آنا ہے اور مہندی کا فنکشن ہے وہ آپ نے اٹینڈ کرنے لازمی آنا ہے۔ تو ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ضرور آؤں گا۔ اس وقت وہ ینگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے اس دوست کی شادی میں دوسرے گاؤں چلے گئے۔ مہندی کا فنکشن جیسے کہ دیر سے ختم ہوتا ہے، تو جب وہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو میرے ابو کے جو دوست تھے وہ سائیکل چلا رہے تھے اور ابو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نے یہ کہا کہ رات کافی زیادہ ہے اور راستہ بہت زیادہ سنسان ہے، ایسا کرو ذرا سائیکل تیز چلاؤ، یہ بالکل ویرانے کا علاقہ ہے، یہاں پر دیکھو ہمیں جنگلی جانوروں کی بھی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ دور فضا میں ایسی آوازیں گونج رہی تھی جس طرح سے گیدڑ روتے ہیں، بھونکتے ہیں، ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماحول بہت ہی زیادہ ڈراؤنا اور پرسرار لگ رہا تھا۔ تو ابھی وہ لوگ سائیکل پر جا ہی رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ابو نے پھر اپنے دوست سے کہا کہ تم سائیکل بہت آہستہ چلا رہے ہو، ہم لوگ اس وقت آبادی سے دور ہیں اور ہم لوگ ویرانوں میں ہیں، تھوڑا سا سائیکل تیز چلاؤ، ہمیں گھر جلدی پہنچنا ہوگا، پہلے ہی کافی زیادہ رات ہو چکی ہے۔ تو جس پر ان کے دوست نے یہ کہا کہ ایسا کرو سائیکل تم چلا لو، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، اس سے تیز مجھ سے نہیں چلے گا۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے تم سائیکل سے اترو، میں سائیکل چلاتا ہوں۔ ان لوگوں نے سائیکل روکا، ان کے دوست سائیکل سے اترے اور ابو سائیکل پر بیٹھ کر سائیکل چلانے ہی لگے تو وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے سامنے جو درخت تھے ان درختوں کی طرف سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ان درختوں جتنی ہی ہے، کیونکہ دونوں سائیڈوں پر درخت تھے اور درخت کافی زیادہ اونچے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا قد ان درختوں کے برابر تھا، اور جب وہ چلتے چلتے ان کے قریب آئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، بالکل سیاہ رنگ کی ایک عورت درختوں جتنی لمبی چلتی ہوئی اس راستے سے آ رہی ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، کوئی چڑیل ہے، کوئی جنی ہے۔ ان لوگوں نے جلدی سے اپنا سائیکل بھگانا شروع کر دیا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ جیسے ان لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اونچی آواز میں تیز سائیکل چلایا، اس کو کراس کیا، پیچھے پلٹ کر ان لوگوں نے نہیں دیکھا۔ آیت الکرسی کی آواز سن کر وہ جو مخلوق تھی وہ درختوں کے اندر ہو گئی۔ ان لوگوں نے جب اس کو کراس کر لیا تو ان کو اپنی بیک سائڈ سے بہت ہی زیادہ ڈراؤنی چیخیں سنائی دیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی عورت ہے جو بری طرح سے چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ یہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے، اتنا تیز سائیکل چلایا کہ گھر آ کر ہی سانس لیا۔ جب گھر پہنچے یہ بات ان لوگوں نے اپنے گھر والوں سے بھی شیئر کی، اور جو ابو تھے ان کو بہت سا بخار بھی ہو گیا۔ پھر جو نانا جی تھے انہوں نے یہ کہا، جو دادا جی تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کوئی جنات تھی، چڑیل آفت تھی، تم لوگوں کی اللہ پاک کا کرم تھا، زندگی بڑی ہوئی تھی تو تم لوگ بچ گئے، ورنہ گاؤں کے ویران علاقوں میں رات کے وقت چڑیلیں، آفتیں اور جنات بھٹکتے ہیں، وہ آزاد ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی بھی انسان کو اس طرح سے اکیلے دیکھ لیں تو وہ اس کو مار دیتے ہیں، ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے دم بھی کروایا۔ ابو جی بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ بخار ہو گیا دونوں دوستوں کو، 3-4 دن لگاتار ہمیں ڈراؤنے خواب بھی آتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہو گئے، اور کبھی بھی دیر رات گئے وہ لوگ گاؤں کے ان ویران راستوں پر نہیں جاتے تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین نے شیئر کی اٹک سے۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ابراہیم شیئر کر رہے ہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں
میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ میرے ماموں کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماموں کے ایک دوست تھے، تو انہوں نے، یہ 1980s کی بات ہے، انہوں نے لاہور شہر میں ملتان روڈ پر جو اقبال ٹاؤن ہے وہاں پر انہوں نے ایک بلڈنگ میں ایک فلیٹ رینٹ پر لے لیا۔ وہ بتاتے ہیں جب میں اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تو ابھی وہاں پر شفٹ ہوتے ساتھ ہی عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ وہ واقعات کچھ پرسرار سے تھے، کچھ ایسے واقعات تھے جن کی میرے پاس نہ تو کوئی وضاحت تھی اور نہ ہی مجھے کچھ سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہوتا ایسے تھا کہ جب میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا ہوتا تھا تو خود بخود باہر کا دروازہ کھل جاتا تھا، میں پھر سے اٹھتا تھا اور جا کر اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کرتا تھا، ابھی آ کر بیٹھتا تھا تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل جاتا تھا۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس فلیٹ میں موجود جو کمرہ تھا جہاں پر میں سوتا تھا، وہاں پر روڈ سائڈ پر جو ونڈو تھی، میں بہت کوشش کرتا تھا اس ونڈو کو کھولنے کی کہ وینٹیلیشن ہوتی رہے اور وہ ونڈو کھل جائے، لیکن میرے لاکھ کوشش، لاکھ زور لگانے کے باوجود بھی وہ ونڈو کھلتی نہیں تھی۔ لیکن ایک عجیب و غریب ماجرا یہ بھی ہوتا تھا کہ جب میں گھر واپس آتا تھا، فلیٹ میں واپس آتا تھا، تو وہ ونڈو کھلی ہوئی مجھے ملتی تھی اور میں پھر اس ونڈو کو جب مجھے ضرورت نہیں ہوتی تھی تو میں بند کر دیتا تھا۔ یہ واقعات اتنے عجیب تھے کہ رات کو میں سویا ہوا ہوتا تھا تو مجھے باتھ روم میں پانی چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی، اور جب میں اٹھ کر دیکھتا تھا تو میرے باتھ روم کی جو ٹیپ ہوتی تھی وہ چل رہی ہوتی تھی، میں پھر انہیں بند کر دیتا تھا۔ یہ واقعات بہت زیادہ تسلسل سے ہو رہے تھے، کبھی فلیٹ میں کوئی اور آواز آنا، ایسا محسوس ہونا کہ جیسے کوئی چیز گرتی ہے، کبھی ایسا محسوس ہونا جیسے دروازے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے میں ایک میکینک کو لے کر آیا۔ میکینک جب آیا اس نے سارے دروازے چیک کیے، اس نے کھڑکی چیک کی، یہاں تک کہ اس نے میرے باتھ روم کے ٹیپ بھی چیک کیے، تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کسی بھی چیز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تو آپ کا دروازہ خراب ہے، نہ آپ کی ونڈو خراب ہے، اور نہ ہی آپ کے گھر کی ٹوٹیاں خراب ہیں۔ یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر وہ تو چلا گیا۔ یہ واقعات کچھ دن کے لیے تو تھم گئے، لیکن کچھ دن کے بعد وہی واقعات دوبارہ سے رونما ہونے لگ گئے۔ ویسے میں نے بیٹھے ہونا اور دروازے کا کھل جانا، ویسے میں نے سوئے ہونا تو باتھ روم میں پانی کا چل جانا، میری لاکھ کوشش کے باوجود مجھ سے کھڑکی کا نہ کھلنا اور خود بخود مجھے کھلے ملنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میں اسی بلڈنگ کے باہر ایک کارنر تھا، ڈرنک کارنر تھا، شاپ تھی ایک، وہاں پر کھڑے ہو کر کولڈ ڈرنک پی رہا تھا، وہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے، تو یوں ہی باتوں باتوں میں وہاں کی اس بلڈنگ کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ وہاں کے اس بلڈنگ سے متعلق کچھ لوگ رہتے تھے، ان سے جب میں نے بات کی کہ میں جب سے یہاں پر ایک فلیٹ میں شفٹ ہوا ہوں، فلاں فلاں فلیٹ نمبر ہے میرا، تو وہاں پر جب میں شفٹ ہوا ہوں تو میرے ساتھ عجیب و غریب ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان بزرگ بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ کبھی میں بھی اسی فلیٹ میں رہا کرتا تھا، یہاں پر جس فلیٹ میں تم رہتے ہو وہاں پر ایک لڑکی کی اچانک موت ہو چکی تھی۔ اس لڑکی کے مرنے کے بعد وہ فلیٹ تو آسیب زدہ ہو ہی گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پوری بلڈنگ بھی آسیب زدہ ہو گئی تھی۔ پوری بلڈنگ میں اسی طرح سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے تھے، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلڈنگ جو تھی، اس کے بہت سے فلور جو تھے وہ غیر آباد ہو گئے، ویران ہو گئے۔ لوگ جو یہاں پر رہتے تھے، جنہوں نے یہاں پر فلیٹ خریدے ہوئے تھے، وہ لوگ چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے۔ ابھی بھی جس فلیٹ میں تم رہتے ہو اس ایک فلیٹ کی وجہ سے میں نے بھی وہاں سے اپنا فلیٹ بیچ دیا تھا، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو لڑکی ہے اس کی بدروح یہاں پر پھٹکتی ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، مجھے میکینک کا بھی خیال آیا کہ اس نے بھی آ کر چیک کیا تھا، وہاں پر معاملات تو کچھ بھی غلط نہیں تھے۔ تو پھر ماموں کے وہ جو دوست تھے انہوں نے وہ فلیٹ سستے داموں میں ہی بیچ دیا اور اپنی اس آسیب زدہ فلیٹ سے جان چھڑوا لی۔ وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ میں اکثر حیران ہوتا تھا کہ یہ بلڈنگ بالکل مین روڈ پر ہے، اس کے باوجود یہ اتنی ویران کیوں رہتی ہے؟ یہاں پر لوگ ہاتھوں ہاتھ فلیٹ لیتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود یہ پرسرار سے کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اس کی اصل وجہ وہی تھی کہ وہ ایک فلیٹ آسیب زدہ ہونے سے پوری بلڈنگ ویران ہو گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ابراہیم نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ابراہیم آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہباز شیئر کر رہے ہیں۔ شہباز کہتے ہیں، میں سکھر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ بالکل چھوٹے ہوتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ جو میرے تایا ابو تھے وہ ایک قلندر تھے۔ ان کے پاس بہت سے ریچھ ہوتے تھے۔ تایا ابو نے ڈیرے کے اوپر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ اپنے ریچھ باندھا کرتے تھے۔ ہم لوگ خود تایا ابو کے ریچھ دیکھنے جایا کرتے تھے۔ ہمیں ان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ریچھ بہت ہی زیادہ بڑے بھی تھے اور بہت زیادہ بھیانک بھی لگتے تھے۔ ان کا کرتب دیکھنے کے لیے بہت سے گاؤں کے لوگ وہاں پر جمع رہتے تھے۔ تایا ابو گلی گلی جا کر کرتب نہیں دکھایا کرتے تھے، بلکہ ان کے جو ریچھ تھے ان کے کرتب دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ ان کے ڈیرے پر آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، تایا ابو کے ساتھ ایک عجیب و غریب ماجرا ہوا۔ تایا ابو کے جو ریچھ تھے ان کے پاس ٹوٹل 3 ریچھ تھے۔ تو تایا ابو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، ڈیرے پر مجھے بہت زیادہ دیر ہو گئی۔ دوسرے گاؤں سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ریچھ کے کرتب دیکھے۔ اس کے بعد ان مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلایا تو کافی دیر ہو گئی۔ موسم بھی بہت سخت خراب تھا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ آج میں یہی ڈیرے پر رک جاتا ہوں۔ وہاں پر ڈیرے پر 2 کمرے ہوتے تھے۔ ایک کمرہ جہاں پر ریچھ باندھے جاتے تھے اور ایک کمرہ ایسا تھا جہاں پر مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا، اور تایا ابو کبھی کبھار خود بھی وہاں پر رہ لیا کرتے تھے۔ تایا ابو کہتے ہیں کہ بہت تیز بارش تھی، سخت سردی کی رات تھی۔ ہم لوگوں نے وہاں پر کمرے میں ہی آگ جلا کر رکھی تھی۔ تایا ابو اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا، باقی کے مہمان جا چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے، حقہ پیتے رہے، آگ سیکتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں کو جو ریچھ تھے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ ریچھ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہے تھے، جس طرح سے وہ رو رہے ہیں۔ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے ایسی آواز نہیں سنی تھی۔ یہ آواز بہت ہی زیادہ خوفزدہ تھی۔ برستی بارش، گرجتے بادلوں کے باوجود ان کو ان ریچھوں کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تایا ابو کہتے ہیں میں فوراً سے اٹھا، میں نے لالٹین لی کہ میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں کہیں یہ ریچھ کھل نہ گئے ہوں اور آپس میں لڑ نہ رہے ہوں، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جانور ہے یہ بہت زیادہ ایگریسو ہوتا ہے، یہ بہت جلدی لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور اکثر اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ ایک دوسرے کو زخمی بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی ڈیرے سے باہر نکلا، ایک برآمدہ سا تھا، لالٹین لے کر جب میں باہر نکلا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے وہ جو ریچھوں والا کمرہ تھا اس کے باہر 7 سے 8 ریچھ بیٹھے دیکھے۔ وہ بہت زیادہ بڑے ریچھ تھے، ان کی بہت زیادہ سرخ آنکھیں تھیں، ان کے قد بھی بہت دراز تھے، اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہے تھے، بالکل اوپر کی طرف اپنا منہ کر کے۔ جیسے تایا ابو نے دیکھا کہ یہ میرے ریچھ تو نہیں ہے، میرے تو صرف 3 ریچھ ہیں، یہ کون سے ریچھ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں اتنے زیادہ ریچھ؟ نہ تو یہ جنگل کا حصہ ہے، یہ تو گاؤں کا ہی حصہ ہے، بھلے یہ گاؤں کے گھروں سے تھوڑا دور ہے، لیکن یہاں تو کوئی ایسا جنگل بھی نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے جانور پائے جاتے ہوں۔ جب انہوں نے اتنے زیادہ ریچھ دیکھے وہ ڈر گئے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئے۔ جلدی سے دروازہ بند کر کے یہ بات انہوں نے اپنے دوست کو بتائی کہ میں نے باہر ریچھوں والے کمرے کے باہر 6 سے 7 ریچھ بیٹھے دیکھے ہیں۔ وہ باہر بارش میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ بڑے ریچھ تھے، عجیب و غریب ان کے چہرے تھے، اور وہ اوپر کی طرف منہ کر کے رو رہے ہیں، آوازیں نکال رہے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے آوازیں سنی۔ ان کے دوست نے کہا کہ اب ہم کیا کریں، یہاں پر تو یہ کہیں ہم لوگوں کے اوپر بھی حملہ نہ کر دیں۔ 2 سے 3 بار ان کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے وہ ریچھ چل کے ان کے کمرے کی طرف بھی آئے ہیں۔ تبھی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک شور برپا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سارے ریچھ ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور کھا جائیں گے۔ تایا ابو کہتے ہیں بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں تھیں،
اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ میرے دوست کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ جلتی ہوئی جو لکڑی ہے، جو ان لوگوں نے اندر آگ جلائی ہوئی تھی، وہاں پر سوکھی لکڑیاں رکھتے تھے، کیونکہ سردی کی وجہ سے وہ اس کمرے میں ہی آگ جلا کر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے دوست نے وہاں سے 2 سوکھی لکڑیاں اٹھائیں، ان دیکھتے ہوئے انگاروں پر جب رکھی تو لکڑیوں نے آگ پکڑ لی۔ انہوں نے وہ دیکھتی ہوئی آگ کی لکڑیاں دروازہ کھول کر کمرے سے باہر پھینکیں تو باہر سے بہت زیادہ چیخو پکار سنائی دینے لگا، اور 2 منٹ کے بعد سارا شور تھم گیا۔ ایسا لگا کہ وہ سارے ریچھ جیسے بھاگ گئے ہوں اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کافی دیر گزر گئی، باہر کوئی شور نہیں تھا، کوئی ریچھ کے رونے کی آوازیں نہیں تھیں۔ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ریچھ بھاگ گئے ہیں۔ تایا ابو نے کہا ہم لوگ نکل کر باہر دیکھتے ہیں، تو ان کے دوست نے کہا کہ نہیں، ابھی ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ریچھ باہر ہی چھپے ہوئے ہوں اور ہم لوگوں کے اوپر وہ حملہ کر دیں گے، ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ساری رات بارش ہوتی رہی، 7 والے کمرے میں کوئی ہلچل نہیں تھی، جبکہ اکثر وہ ریچھ جو تھے وہ جب ہلتے جلتے تھے، کہیں اٹھ کر بیٹھتے تھے تو ان کی جو وہ زنجیر ہوتی تھی جس کے ساتھ ان کو باندھا گیا ہوتا تھا، ان کی ہلنے کی آواز آتی تھی، لیکن اس کمرے سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، باہر روشنی جب نکلی تو تایاب اور ان کے دوست باہر نکلے، 7 والے کمرے میں گئے کہ جو باقی کے ریچھ ہیں ان کو جا کر دیکھتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور ان کے تینوں ریچھ جو تھے وہ مر گئے تھے۔ ان کے تینوں جو ریچھ تھے ان کو ان ریچھوں نے چیر پھاڑ کر مار دیا تھا۔ وہ ریچھ کہاں سے آئے، کہاں سے نہیں آئے، وہ ریچھ کیا تھے، تایا ابو کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تایا ابو بہت زیادہ دکھی ہوئے، کیونکہ انہوں نے وہ جو ریچھ تھے بڑے شوق سے پالے تھے اور بچپن سے وہ بچے لے کر آئے تھے، ان کی انہوں نے دیکھ بھال کی تھی۔ تایا ابو نے جو سارے ریچھ تھے مر تو چکے تھے، ان کے برے حال تھے، اس جگہ کو صاف کروایا، ان کو اٹھا کر وہ جو ویرانے تھے جہاں پر وہ آبادی نہیں تھی وہاں پر ان کو پھینک دیا گیا۔ اسی رات تایا ابو دوبارہ اپنے ڈیرے پر ہی تھے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس آئے یہ ماجرا جاننے کے لیے کہ ان کے ریچھوں کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو تایا ابو نے ساری بات بتائی۔ آج کی رات بھی تایا ابو ڈیرے پر ہی تھے، آج بھی ان کے ساتھ ان کا وہی دوست تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت دکھی تھے اور ڈیرے پر آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں پھر باہر سے بے تحاشا بھیانک ریچھوں کے بولنے کی آواز آئی۔ آج بھی سخت سردی تھی لیکن بارش نہیں تھی۔ تایا ابو نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ریچھ واپس آ گئے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ تایا ابو کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ جو 6-7 ریچھ تھے آج ان کے قد بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے، کل ان کے قد بہت لمبے تھے۔ ویسے تو ریچھ اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں پر چلتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے چل رہے تھے جس طرح سے انسان چلتے ہیں۔ وہ کھڑے ہو کر سب اس کمرے میں چلے گئے جس کمرے میں انہوں نے ریچھ باندھے ہوئے تھے۔ تایا ابو اور ان کے دوست بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ریچھ یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تایا ابو اور ان کے دوست نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمت کر کے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ریچھ اندر کمرے میں کیا کر رہے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں جا کر باہر سے دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ صبح جب گاؤں والے آئیں گے تو ان کے سامنے دروازہ کھولیں گے اور پھر جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا کہ یہ ریچھ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں۔ تایا ابو اور ان کے دوست ایسے ہی کمرے سے باہر نکلے، ابھی وہ لوگ اس دوسرے کمرے کے پاس ہی جا رہے تھے، ابھی 2 سے 3 منٹ کی یہ بات ہوگی، ان کو ریچھوں کی اسی طرح سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تایا ابو کہتے ہیں ہم لوگوں کے پاس لالٹین تھی، جیسے ہم لوگوں نے آگے ہو کر دیکھا اس کمرے میں جو ریچھ تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، سارا کمرہ خالی تھا، وہ سب کے سب ریچھ غائب ہو چکے تھے۔ وہ کیا مخلوق تھی ہم لوگ نہیں جانتے۔ تایا ابو اور ان کے دوست اتنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ سردی اور رات ہے۔ وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے وہ لوگ گاؤں میں آئے، جہاں جہاں سے گزر رہے تھے چیخ رہے تھے لوگ، بہت سے لوگ جاگے بھی ان کی آوازیں سن کر۔ تایا ابو اور ان کے دوست جو تھے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ وہ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب انہیں بے ہوش دیکھا تو ان کے گھر والوں کو اطلاع دی۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سارا ماجرا بتایا۔ اس کے بعد ان کے گھر والے وہاں پر ایک بزرگ کو لے کر گئے، تو بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ریچھ کے روپ میں آئی تھیں
یہ 7 ڈائنیں تھیں. 7 ڈائنوں کا یہ ایک قبیلہ تھا جنہوں نے ان ریچھوں کو چیر پھاڑ دیا اور یہاں پر اپنا بسیرا کر لیا. یہاں پر اگر تم لوگ آؤ گے تو یہ تم لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. یہ جنات اور چڑیلوں کا ایسا قبیلہ ہے. یہ لوگ ریچھ کے روپ میں رہتے ہیں، اکثر بندر کے روپ میں بھی دکھائی دیتے ہیں، اور جس جگہ پر ان کا بسیرا ہو وہاں پر یہ لوگوں کو آباد نہیں ہونے دیتے. اس کے بعد تایا ابو نے وہ ڈیرا بالکل چھوڑ دیا. تایا ابو کا یہ کہنا ہے، اکثر گاؤں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں وہاں پر ریچھ دکھائی دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر ریچھ بیٹھے ہوئے ہیں، دور سے دکھائی دیتے ہیں اور پلک چپکتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کے وقت وہاں سے ان کے رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں. اس کے بعد اس ڈیرے کی طرف زندگی میں کوئی بھی نہیں گیا. 7 آفتوں والا ڈیرا وہ مشہور ہو گیا کہ وہاں پر 7 آفتوں کا قبیلہ رہتا ہے. یہ میرے تایا ابو کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شہباز صاحب کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmilk57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے مجھے بہت دعائیں دی، مجھے بہت زیادہ کانگریٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. اسی طرح سے آپ لوگوں کی سپورٹ اور ساتھ چاہیے. اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی سٹوریز لاتی رہوں گی. انشاءاللہ باقی چینلز پر بھی میں جلدی سٹوریز اپلوڈ کروں گی، ولاگ اپلوڈ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل ہارر ناول آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. ریئل گھوسٹ سٹوری میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. میرے ولاگ چینل پر میں اور بھی کچھ چینلز کو انشاءاللہ پروموٹ کروں گی، ان کو بھی آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اینڈ سپورٹ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.